فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب زاد المبلغین ماہ رجب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 56، قبلہ اول اور اس کی تبدیلی۔ اسلامی ماخذوں کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اور مدینہ میں ہجرت کے ابتدائی سالوں میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن اپنے مخصوص قبلے کو دوست رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے تحویل قبلہ کی وحی کے انتظار میں رہتے خداوند نے آیت قبلہ کے نزول کو خوشحال کیا اور مسلمانوں کو کعبے کی تبدیلی کا حکم دیا۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تحویل قبلہ کی خاطر تیرا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ضرور اب ہم تمہیں موڑ دیں گے اس قبلے کی طرف جو تمہیں پسند ہو۔ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ دیجیے، اور اے اہل ایمان، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ نماز پڑھتے وقت اسی طرف کیا کرو۔ جن لوگوں کو آسمانی کتاب توریت وغیرہ دی گئی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا فیصلہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ آیت قبلے کی تبدیلی کو بیان کرتی ہے اور اس سے آیت قبلہ کے نام سے مشہور ہے۔ نیز سورہ بقرہ 142، 143 اور 150 کو بھی آیت قبلہ سے یاد کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 تا 144 تک کی آیات کو تحویل قبلہ کی آیات سمجھتے ہیں۔ سرگزشت قبلہ۔ قبلہ کے ماضی سے متعلق روایات اور نظریات مختلف موجود ہیں۔ بعض روایات کی بنا پر کعبہ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو اثر-9 تعمیر کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسجد الاقصیٰ کو شرک اور انحراف سے نجات کے لیے حکم خداوندی سے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ہجرت کے 2 سال بعد تک قانونی طور پر مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ اس وقت کعبہ بت خانے کی صورت میں تھا اور نماز گزار بتوں کے احترام کے شعبے میں اس کی طرف منہ کرتے تھے۔ بعض نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے امکانی حد تک دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس طرح سے کہ مکے کی جغرافیائی موقعیت کی وجہ سے اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ ان کے اور بیت المقدس کے درمیان ہوتا، اور جمع کے ممکن نہ ہونے کی صورت میں مسجد الاقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ کی جغرافیائی موقعیت کے پیش نظر دو قبلوں کا جمع کرنا ممکن نہیں تھا، اس لحاظ سے مسلمانوں کا صرف ایک قبلہ بیت المقدس تھا۔ دیگر بعض روایات کی بنا پر مسلمان مکے میں جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتے تھے پڑھ سکتے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بیت المقدس کا انتخاب کیا۔ روایت اس کی بھی حکایت کرتی ہے کہ ہجرت سے پہلے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ یہ اس بات کا لازمہ ہے کہ قبلے کی 2 مرحلوں میں تبدیلی ہوئی، یعنی کعبہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے کعبہ۔ بعض تفسیری منابع میں علماء سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115ویں آیت سورہ بقرہ کی 115ویں آیت کو دیکھتے ہوئے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تخیر کے قائل ہوئے ہیں۔ وہ اس کی تائید میں ہجرت سے پہلے برا بن مرور کے مکے سے کے سفر میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے اور رسول کی مخالفت نہ کرنے کو ذکر کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں بعض علماء مذکورہ آیت کو سفر میں نافلہ کے ادا کرنے سے مربوط کرتے ہیں۔ بعض تاریخی روایات کی بنا پر برا بن مرور کا یہ سفر ہجرت کے بعد پیش آیا اور وہ نماز کعبے کی طرف منہ کر کے ادا کرتا ہے، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ جب حضرت کو برا کے اس عمل کی خبر پہنچی تو آپ نے اس کام سے منع کیا اور اس نے اسے قبول کیا۔ قبلے کی تبدیلی کی کیفیت۔ روایات کے مطابق تحویل قبلہ کے روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز ظہر ادا کر رہے تھے اور معمول کے مطابق مرد اور عورتیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تھے۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جبرائیل وحی لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور سورہ بقرہ کی 144ویں 144ویں آیت پہنچانے کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کعبے کی جانب موڑ دیا۔ تحویل قبلہ یا کعبے کی طرف رسول خدا کی مکمل نماز کے مقام میں اختلاف منقول ہے۔ بعض روایات میں تحویل قبلہ نماز عصر یا نماز صبح میں کیا گیا، نیز در خصوص زمان تغیر قبلہ کی تحویل کے مخصوص وقت میں بھی اختلاف مذکور ہے۔ علامہ طباطبائی معتقد ہے کہ تحویل قبلہ کے صحیح ترین قول کے مطابق ماہ رجب ہجرت کا سال دوم ہے۔ تغیر قبلہ کا مقام وقوع۔ تغیر قبلہ کے واقعے کے متعلق مورخین میں اتفاق نظر موجود نہیں ہے۔ تاریخی منابع میں 3 مکان اس واقعے کے لیے ذکر ہوئے ہیں۔ مدینہ کے شمال غرب میں محلہ بنی سلمہ کی مسجد کہ جو مسجد ذو قبلتین کے نام سے مشہور ہے، اکثر مورخین اس مسجد کا قبلے کی تبدیلی کے موقع کا مقام سمجھتے ہیں۔ بنی سالم بن عوف کے محلے کی مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ ادا کی۔ مسجد نبوی۔ نماز جماعت کی مشکل۔ بیت المقدس مدینہ کے شمال میں اور مسجد الحرام جنوب کی جہت میں ہے۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سمت میں نماز پڑھ رہے تھے اس کے بالکل عکس گھومے ہیں۔ اس بنا پر یہ شبہ پیش آتا ہے کہ اس نماز میں عورتوں اور مردوں سمیت مامون رسول خدا سے آگے ہوئے اور امام یعنی رسول اللہ ان کے پیچھے ہوئے ہیں، لیکن بعض منابع کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کعبے کی جانب گھومنے کے بعد اپنی جگہ سے مسجد کے دروازے کی دوسری جانب اپنی جگہ سے مسجد کے دروازے کی طرف دوسری سمت حرکت کی اور نمازیوں سے آگے آ گئے۔ نمازیوں نے بھی رسول کی پیروی کرتے ہوئے اپنا رخ کعبے کی طرف پھیرا اور اپنی جگہ تبدیل کی۔ اس روایت کے مطابق امام جماعت نے 180 یا 160 درجے تک گھومنے پر اکتفا نہیں کیا، کیونکہ مسجد میں پیچھے اس قدر جگہ نہیں تھی کہ عورتیں اور مرد نمازی اس کے پیچھے صفیں درست کر سکیں۔ اسباب۔ مفسرین نے اس کے درج ذیل اسباب شمار کیے ہیں۔ در سال حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں خانہ کعبہ مشرکین کے بت رکھنے کی جگہ تھی۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور پر فرمان خدا کی بنا پر بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا اور اس طرح مسلمانوں کی صفوف مشرکوں کی کعبے کی جانب صفوف سے جدا ہو جاتی تھیں۔ مدینہ میں رسول خدا کی تشکیل حکومت کے بعد ایک حد تک مسلم معاشرہ قائم ہو گیا تھا اور مسلم صفیں مکمل طور پر مشخص ہو گئیں۔ اس لحاظ سے اب بیت المقدس کے قبلہ رہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ پس پیغمبر تحویل قبلہ کے طلبگار ہوئے۔ نیز کعبہ انبیاء کا اصلی مقام اور قدیمی ترین توحید کا گھر تھا۔ تحویل قبلہ کے حکم سے مسلمان یہودیوں سے بھی مشخص ہو گئے کہ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت انجام دیتے تھے۔ مدینہ میں ہجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہودی مسلمانوں کے بیت المقدس کے قبلہ ہونے سے سوء استفادہ کرتے
اور اسے اسلام کا نقص اور اپنی حقانیت کی دلیل معرفی کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146، سورہ انعام آیت نمبر 20۔ بعض روایات کی بنا پر مدینے کے یہودی مدعی تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ نہیں ہے اور انہیں اپنے قبلے کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ تحویل قبلہ کی حکمتوں میں سے مسلمانوں کی آزمائش تھی، کیونکہ جو حقیقی فرمان خدا کے تابع تھے انہوں نے کسی تعصب و کراہیت کے بغیر اس تبدیلی کو قبول کر لیا، لیکن جو خالص ایمان نہیں رکھتے تھے اور مقام تسلیم تک نہیں پہنچے تھے انہوں نے یہودیوں کے ہم صدہ ہو کر بہانہ بازی اور چوں چرا کا آغاز کر دیا، اور اس حکم کی اطاعت ان کے لیے نہایت دشوار ہوئی۔ نتائج اور رد عمل۔ کچھ مسلمانوں نے اپنی گزشتہ مرحومین کی عبادتوں کے ضائع ہو جانے پر پریشانی کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی 143ویں آیت کی تلاوت کر کے انہیں جواب دیا، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 143۔ دشمنان اسلام اور مشرکوں کی زبانیں بند ہو گئی جو مسلمانوں کو بیت المقدس کے قبلہ قرار دینے پر ملامت کرتے تھے۔ حجاز کے بہت سے لوگ کعبے کو درست رکھتے ہو وہ اس قبلے کی تبدیلی کی وجہ سے اسلام کے زیادہ نزدیک ہو گئے، اور اس طرح ان کے اسلام نہ لانے کی ایک رکاوٹ برطرف ہو گئی۔ قرآن نے اس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے، اور آپ جب بھی کہیں نکلیں تو نماز کے وقت اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف ہی موڑیں، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو نماز کے وقت اپنے منہوں کو اسی مسجد الحرام کی طرف ہی کر لیا کرو۔ اس حکم کی بار بار تکرار سے ایک غرض یہ ہے کہ تاکہ لوگوں مخالفین کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے، سو ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے کہ ان کی زبان تو کسی طرح بھی بند نہیں ہو سکتی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ دوسری غرض یہ کہ تم پر میری نعمت تمام ہو جائے، اور تیسری غرض یہ ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ حجاز کے یہودی اس سے بہت زیادہ ناخوش ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت میں تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ قبلہ اول اور اس کی تبدیلی کا بیان اپنے اختتام کو پہنچا۔ رجب المرجب کا آخری عشرہ اور فتح خیبر۔ خیبر جیسی جنگ میں اس طرح جنگی حکمت عملی اختیار کرنا کہ قلعے کے اندر تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، یہ امام علی علیہ السلام کی ایک بڑی کامیابی ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ ماہ مبارک رجب کا آخری عشرہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اپنے دامن میں اپنی معنویت کے ساتھ کچھ اہم مناسبتوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں، ایسی مناسبتیں جو تاریخ اسلام کے اہم موڑ سے گزرنے کی یاد دلاتی ہیں، جہاں ان تاریخوں میں نام کے ان مسلمانوں کے قلعے کھلتی نظر آتی ہے جنہیں اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا اور اسلام کی خاطر جان کی بازی لگا دینے کا انہوں نے ہمیشہ نعرہ دیا، لیکن جب میدان عمل میں قدم رکھا تو ساری پول کھل کر سامنے آ گئی کہ کتنا دین کی خاطر قربانی کا جذبہ ہے اور کتنا خود کو ہر قیمت پر بچانے لے جانے کی تمنا۔ جہاں ایسے لوگوں کے چہروں سے نقاب اٹھتی ہے، وہیں ماہ مبارک رجب کا یہ آخری عشرہ تاریخ اسلام کے سورما کی شجاعت کی یادگار بھی ہے، جس نے فتح و ظفر کی ایک لازوال تاریخ رقم کر کے بتایا کہ انسان اگر خدا اور رسول سے واقعی محبت کرتا ہوگا اور اس کے پیش نظر خدا ہوگا تو کبھی بھی اس کے قدم کسی میدان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ان ایام میں 24 رجب کی تاریخ جہاں اس لحاظ سے اہم ہے کہ فتح خیبر کی یادگار ہے، وہیں 22 رجب کی تاریخ جنگ خیبر میں نمایاں شخصیتوں کے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی یاد دلاتی ہے۔ چنانچہ ملتا ہے کہ 22 رجب ہی کی تاریخ میں جب ایک طرف یہودی خیبر نامی مضبوط قلعے کی پناہ میں تھے اور مسلمان سرداران لشکر قلعے کو فتح کرنے کے لیے نکلے، تو ایک بہت ہی نمایاں شخصیت اپنے پیروں کو جنگ میں جما نہ سکی۔ پرچم ہاتھ میں لے کر نکلنے کے بعد بھی یہودیوں کے قلعے پر پرچم نہ لہرا سکی۔ یوں تو تاریخ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنے حال کی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اس سے عبرت حاصل لیں گے اور تاریخ کے ان کرداروں کو پہچانیں گے جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا
تاریخ میں ان لوگوں کا کردار بھی ہے جنہوں نے دین کے نام پر قوم کو لوٹا، اور ان لوگوں کا کردار بھی ہے جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ لوٹا دیا۔ وہ لوگ بھی ہیں جو بڑے دین کا درد رکھنے والے بنتے تھے، لیکن جب دشمن سے مقابلے پر آئے تو ان کے چھکے چھوٹ گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی بڑا دعویٰ نہیں کیا۔ ان کا ہر عمل میدان کی تقویت کا سبب بنا، اور انہوں نے اپنے ہر ایک عمل کو خدا سے منسوب کر کے اپنے ایمان اور اپنے خلوص کو واضح کیا۔ وہ جو کرتے گئے یہ کہہ کر کرتے گئے کہ یہ سب رب حقیقی کی عنایتوں میں سے ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ اسی خضوع اور اسی انکساری نے انہیں دنیا میں سربلند کر کے علی بنا دیا ہے۔ وہ علی جس کی فکر بھی بلند، جس کا عمل بھی بلند، جس کا نام بھی بلندی و کمال کا استعارہ قرار پایا۔ جہاں یہ رجب کا آخری عشرہ نام کے مسلمانوں کی بہادری کی پول کھولنے والی مناسبتوں کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، وہیں اسلام کے حقیقی جانثاروں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب جعفر سے جڑی مناسبتوں کو بھی پیش کر رہا ہے۔ ایک مناسبت وہ ہے جہاں امام علی علیہ السلام نے خیبر کے قلعے کو فتح کر کے اسلام کی ایک نئی تاریخ رقم کی، تو دوسری مناسبت وہ ہے جہاں جناب جعفر کی حبشہ سے سربلند بازگشت کی بنا پر سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ یہ ایام اسلام کے مثبت اور منفی دونوں ہی طرح کے کرداروں کو پیش کر رہے ہیں، لیکن جن منفی کرداروں کو تاریخ نے پیش کیا ہے اور ان کی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، وہاں ہمیں ٹھہر کر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں صرف اس لیے نہیں پیش کیا گیا کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کی شرمساری کا سبب بننے والے اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہونے والے لوگوں کے سیاہ کارناموں کو ہم سن کر انہیں کھری کھوٹی سنا دیں کہ کتنے بیہودہ لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہودیوں کے سامنے نہ ٹک سکے۔ یقیناً ان کا یہ عمل لائق مذمت ہے اور ان کی شرمناک حرکت قابل ملامت ہے، لیکن محض اتنا ہی نہیں کہ ہم دوسروں کی ملامت کرتے رہیں، ہم ہی کیا ان پر تو پوری تاریخ ملامت کر رہی ہے۔ اہم یہ کہ ہم یہ طے کر لیں کہ آج کے خیبر میں ہم کہاں ہیں۔ آج جب یہودیوں کی جانب سے مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میدان میں ہیں بھی یا نہیں۔ 22 رجب کی تاریخ ہمارے سامنے یہ سوال کرتی ہے کہ کل جو بھاگے تھے وہ تو بھاگے ہی تھے، آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ 23 رجب المرجب 23 رجب کی ایک مناسبت جنگ خیبر میں ہی ایک اور نمایاں شخصیت کے پرچم ہاتھ میں لے کر یہودیوں کی طرف بڑھنے اور دشمن کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہونے کی تاریخ ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ صاحب نہ صرف جنگ سے بھاگے بلکہ دوسروں کو بھی بھاگنے کی ترغیب دلاتے نظر آئے تھے۔ ان کا کردار تاریخ نے محفوظ کر لیا۔ جنگ خیبر میں فرار کے بعد دوسروں کو ترغیب دلانا کتنی بڑی خیانت ہے۔ آج بھی ہمیں اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو دشمن کے مقابلے میں خود تو کہیں نظر نہیں آتے اور ان لوگوں کو بھی مقابلہ نہ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں جو احساس ذمہ داری کے تحت دشمن کے سامنے سینہ سپر ہیں اور اپنی اس بات کی ہزاروں تعویلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اسلامی جمہوریہ ایران ہی کی مثال لے لیں، وہ ملک جو مکمل طور پر اقتصادی ناکہ بندی کو جھیل رہا ہے، چاروں طرف سے دشمنوں کے محاصرے میں شدید ترین اقتصادی پابندیوں کے باوجود اسلام کے حقیقی دشمنوں کے خلاف مظلوموں کی آواز بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں ہی کہتے نظر آتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ساری دنیا سے بیر لینے کی، کیا ضرورت ہے اتنے دباؤ کے باوجود اس فلسطین کے مسئلے کو زندہ رکھنے کی جسے خود عربوں نے مردہ خانے میں ایک لاش کی صورت ڈال دیا ہے۔ علاوہ ازیں بر صغیر میں بھی اسی قسم کی فکر دوسرے انداز سے دیکھنے کو مل جائے گی۔ اگر فرض کریں پاکستان میں کوئی فرض شناس عالم غلط رسوم اور سماج میں رائج غلط ریتی رواجوں کے بارے میں زبان کھولتا ہے تو سب اسے نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کیا ضرورت ہے ہر مسئلے میں ٹانگ لڑانے کی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی دردمند شخصیت ملکی پیمانے پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ایک پلیٹ فارم لانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ چاہتی ہے کہ ایک پلیٹ فارم
پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ چاہتے کہ علی والوں کی واحد آواز ہو، اور تاکہ ملکی سطح پر اس کے راست اثرات پڑ سکے تو کچھ اپنی ہی اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، اپنی دشمن کی پالیسی کو آگے بڑھاتے نظر آتے۔ اسی طرح ہندوستان میں بڑھتی ہوئی منافرت کے سامنے اگر کوئی آواز اٹھاتے تو خود اپنے ہی مکھوٹے اس کے خلاف زہر افشانی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کے خیبر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے ہی دوستوں سے لڑائی لڑتے لڑتے موت کی آغوش میں چلا جانا چاہیے، یا دشمنوں کے خلاف بھی کچھ کرنے کا عزم پیدا کرنا چاہیے؟ ایسے میں 22 رجب کے دن خیبر سے بھاگنے والوں سے اظہار بیزاری کے ساتھ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سوچیں کہ دین کے میدان میں ہم کہاں سے بھاگے ہیں اور کہاں جمے ہوئے ہیں۔ 24 رجب المرجب، جہاں 22 رجب المرجب تاریخ اسلام کے بھگوڑوں کے بھاگ کھڑے ہونے سے پردہ اٹھاتی ہے، وہیں 24 رجب المرجب تاریخ اسلام کی عظیم فتح سے منسوب ہے، جب 7ویں ہجری میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں یہودیوں کے پرچم دار اور مرہب نامی بڑے سورما کو شکست ہوئی، اور آپ نے مرہب کو ذوالفقار کا شکار بنا کر در خیبر فتح کیا۔ تاریخ کہتی کہ خیبر کی جنگ میں حضور سرور کائنات نے قلعہ قموس کا محاصرہ کر لیا تھا، اور خیبر کی فتح کے لیے آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو علم دیا، لیکن کسی کو کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ انجام کار حضور سرور کائنات نے اعلان کر دی کہ کل اس کو علم دوں گا، جو مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، میدان جنگ سے فرار نہیں کرے گا، وہ خدا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوگا، اور خدا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوست رکھتے ہوں گے، اور خدا خیبر کو اس کے ہاتھوں فتح کرے گا۔ تمام اصحاب کی یہ تمنا رہی کہ علم انہیں ملے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم علی علیہ السلام کو دیا، اور آپ کو میدان کارزار میں بھیجتے ہوئے یہ اہتمام کیا کہ اپنی زرہ آپ کو پہنائی، اپنے ہاتھوں سے امامہ بنا کر آپ کے سر پر رکھا، ذوالفقار کو آپ کی کمر میں حمائل کیا اور خود مرکب پر سوار کیا۔ اور چونکہ امام علی آشوب چشم میں مبتلا تھے، حضور سرور کائنات نے آب دہان آپ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے آپ کو شفا ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے لیے دعا فرمائی کہ پروردگار گرمی اور سردی کی زحمت کو علی سے اٹھا، جس کے بعد آپ کو نہ کبھی آشوب چشم کی شکایت ہوئی اور نہ ہی ٹھنڈک اور گرمی نے پریشان کیا۔ آپ نے امام علی علیہ السلام کو میدان میں بھیجتے ہوئے فرمایا، اس پرچم کو اٹھاؤ اور اپنے ساتھ لے جاؤ، تاکہ خدا تمہارے ذریعے خیبر کو مسلمانوں کے لیے فتح کرے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رخصت کرتے ہوئے خاص انداز میں اپنی محبت کا اظہار یوں فرمایا، علی جبرائیل کے داہنی جانب سے، میکائیل بائیں جانب سے، اسرائیل سامنے سے اور اسرافیل پیچھے سے، خدا سر کے اوپر سے، اور میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری محافظ ہے۔ امام علی علیہ السلام کی جانے کے کچھ ہی دیر بعد خیبر کی فتح کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی۔ چنانچہ ابو رافع خادم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح خیبر کے سلسلے سے یہ بیان تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں رسول خدا کا دیا ہوا پرچم تھا۔ جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام قلعے کے نزدیک پہنچے تو قلعے میں موجود افراد نے باہر آ کر جنگ کرنا شروع کر دی۔ جنگ کے دوران دشمن کی جانب سے کسی نے آپ پر ایک وار کیا، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے ڈھال زمین پر گر گئی۔ اس موقع پر آپ نے قلعے کے دروازے کو اکھاڑا اور اسے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ خدا نے آپ کو کامیابی نصیب کی۔ خیبر کے قلعے کو فتح کرنا اور باب خیبر کو اکھاڑنا، مرہب کو پچھاڑنا، یہ تو امام علی علیہ السلام کا وہ کارنامہ ہے جس پر ہم سبھی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے، اور وہ یہ آپ نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس کے چلتے جنگ میں جانی نقصان کم سے کم ہو۔ چنانچہ امام علیہ السلام کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے اس انداز سے جنگ کی کہ
مرحب اور اس کے بھائی یاسر کو قتل کر دینے کے بعد دشمنوں کے اندر تاب مقاومت نہ رہی اور قلعے میں موجود یہودیوں نے بغیر قید و شرط کے ہتھیار ڈال دیے۔ خیبر جیسی جنگ میں اس طرح جنگی حکمت عملی کا اختیار کرنا کہ قلعے کے اندر تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، یہ امام علی علیہ السلام کی ایک بڑی کامیابی ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ جناب جعفر کی حبشہ سے واپسی۔ خیبر کی فتح کے ساتھ ہی جناب جعفر کی حبشہ سے بازگشت کی خبر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرور کیا۔ چنانچہ تاریخ میں ہے کہ آپ فتح خیبر کے دن ہی واپس پلٹے۔ جب آپ کو جناب جعفر کی واپسی کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، میں کس بات پر زیادہ خوش ہوں، جعفر کے آنے پر یا فتح خیبر پر؟ یہ کہہ کر جناب جعفر کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں لے لیا اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ یقیناً خیبر کی فتح اسلام کی ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن جناب جعفر کی حبشہ سے واپسی کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی بازگشت کو خیبر کی تاریخی کامیابی کے ہم پلہ قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہجرت کر کے اپنے ایمان کو بچا لے جائے، صرف اتنا ہی نہ ہو بلکہ جس جگہ اس نے ہجرت کی ہے وہاں کے لوگوں کو بھی اپنے کردار و عمل سے متاثر کر دے اور دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، تو اس لائق ہے کہ اس کی واپسی کو خیبر کی فتح کے ہم پلہ قرار دیا جائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محض یہی بات نہ تھی تو یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں کہ جناب جعفر آپ کے لیے کیا تھے اور ان کی محبوبیت کا راز کیا تھا۔ لیکن اس بات سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی عاشق و پیرو ہوتا ہے اور حقیقت میں صاحب ایمان ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہجرت سے بازگشت پر نہ صرف خوشی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آج اس مہاجر اللہ کی واپسی پر زیادہ خوشی کا اظہار کیا جائے یا خیبر کی فتح پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے یقیناً اگر کوئی اپنے نفس کو فتح کر لے تو اس لائق ہے کہ ہجرت سے واپسی پر اسے فتح خیبر جیسے عظیم واقعے کی خوشی کے ہمراہ قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 7 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 8 کا آغاز شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کریں گے۔